الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کرپشن سادہ لفظوں میں حرام کھانے اور حرام خوری کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی،
چکھنے کے لیے زبان دی، چبانے کے لیے جو ہے وہ دانت دیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کہا وہ یہ کہا کہ اب تم نے خود دیکھنا ہے حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ ہاتھ اللہ نے دیے، سونگھ بھی سکتا ہے انسان ناک کے ساتھ، زبان کے ساتھ چکھ بھی سکتا ہے، دانتوں کے ساتھ چبا بھی سکتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی سکتا ہے۔ ہمیں جو بتایا کہ یہ شریعت کی رہنمائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ہاتھوں کے ساتھ حلال پکڑتے ہو کہ حرام پکڑتے ہو۔ تم اپنی زبان کے ساتھ اپنے دانتوں کے نیچے حلال کو لے کر آتے ہو یا حرام کو لے کر آتے ہو، تم اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا لے کر جاتے ہو کہ حرام کا لے کر جاتے ہو۔ اتنے انعامات کرنے کے بعد اختیار جو ہے وہ ہمیں دے دیا، اپنی مرضی ہے، حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ۔ شریعت کہتی ہے حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہمیں تم نے رزق دیا ہے نا، ہم نے تم کو اس میں سے کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ حلال چیزوں سے تم نے کھانا ہے، طیب چیزوں سے تم نے کھانا ہے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ اور طیب کھانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں، حرام نہیں کھانا، پاکیزہ اور طیب کھانا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ تو لقمہ حرام کھایا اور نہ ہی آپ نے اپنی آل اولاد کو کھانے دیا۔ ایک ہوتا ہے خود نہ کھانا، ایک ہوتا ہے اپنی آل اولاد کو بھی اس لقمہ حرام سے بچانا، جو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی حرام نہیں کھایا اور ساری زندگی اپنی آل اولاد کو بھی جو ہے وہ حرام نہیں کھانے دیا، اور صدقہ جو ہے وہ ویسے ہی آل محمد کے اوپر جو ہے وہ حرام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کے معاملے میں اتنے محتاط تھے، ایک مرتبہ راستے میں جاتے ہوئے آپ کے ساتھ حضرت حسن موجود ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کا علاقہ ہے، کھجوریں عام مل جاتی ہیں، کسی جگہ سے حضرت حسن نے کوئی کھجور اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے وہ منہ میں ڈال لی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنے محتاط تھے حلال و حرام کے معاملے میں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹے سے بچے جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عالم یہ تھا، آپ نے حضرت حسن کے منہ سے جو ہے وہ کھجور باہر نکال پھینکی اور کہا، حسن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ آل محمد کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کھجور عام عربوں کے علاقے کے اندر کھجور مل جاتی ہے، ہمارے تو پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ ٹرکوں کی صورت میں وہ صدقہ لے کر آتے ہیں نا، یہ لائن میں لگے ہوتے ہیں صدقہ کھانے کے لیے، حالانکہ صدقہ ہر کسی بندے کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، صدقہ اسی بندے کو لگتا ہے جو مسکین ہے۔ ہاں ویسے کوئی بندہ جو ہے وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے تو کھا سکتا ہے بندہ، ورنہ پوچھے بندہ کہ بھائی یہ کس معاملے کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے تم دے رہے ہو، کیوں میں کھا لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ میں انگلی ڈال کر جو ہے وہ کھجور باہر نکال پھینکی، کہا ہو سکتا ہے حسن یہ صدقہ کی کھجور ہو اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے، بچے کو بھی نہیں کھانے دیا۔ اتنے محتاط تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرام نہیں کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیا مسلمانوں کا علاقہ تھا، مدینے کی منڈی تھی، کاروبار کے اندر مسلمان جو ہے وہ گئے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مدینے میں گئے، جا کر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ایک جگہ پر کھجوروں کا جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر کھجوریں جو ہے وہ خشک، اندر جو ہے وہ گیلی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو بارش آئی تھی، کھجوریں جو ہے وہ گیلی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گیلی کھجوریں الگ کر کے بیچو، خشک کھجوریں الگ کر کے بیچو، یعنی کہ پتہ ہو لینے والے کو
کہ یہ گیلی ہیں اور یہ خشک ہے، یہ خراب ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ مکس۔ ہم حکمرانوں کو تو بڑا ظالم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سارا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب یقین کریں کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو جائیں نا، اس کو بولے نا کہ بھئی آپ 1 کلو 2 کلو مجھے یہ فلاں فلاں پھل دے دو، ذرا سا آپ نظر کو ادھر کریں اور وہ سارے کا سارا شاپر ہی دوسرا ڈال دیتے ہیں، گند والا، داغ والا۔ ہمارے مسلمان تو ماہر ہے نا، داغ کے اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں۔ 2 نمبری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا، بلکہ صحابہ کو بھی جو ہے وہ تلقین کی یہ کام نہیں کرنا۔ اور جب امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ غلام ان کے پاس نا کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا، انہوں نے نا وہ کھانے کی چیز کھا لی۔ جب کھا لی نا، اب غلام گھروں کے اندر عام چیزیں جو ہے وہ لے کر آتے تھے، ان سے کام بھی وہ کرواتے تھے۔ جب کھا لی نا تو غلام کہنے لگا آپ کو پتہ یہ کس چیز کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نے فلاں فلاں زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں ایک ٹیوا لگایا تھا، وہ سچا ہو گیا ہے، اس ٹیوے کے عوض میں مجھے کسی بندے نے کچھ سامان دیا، کوئی پیسے دیے، اس کی میں چیز بنا کر لایا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، چیز کھا چکے ہیں۔ تقوی کا معیار دیکھیں کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور کیا کر دی؟ کھایا ہوا کھانا باہر نکال دیا اور کہا ابو بکر کے پیٹ کے اندر حرام۔ اللہ اکبر، کھایا ہوا باہر نکال دیا۔ ہمارے تو کروڑوں حرام کر گئے، اربوں حرام کر گئے، حلال و حرام میں تمیز ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا حلال و حرام کے اندر تمیز ہی کوئی نہیں رہے گی۔ جس کا جہاں پر بس چلتا ہے، جس کی داڑھ کے نیچے جو آتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈکار مار کے بعد میں صوفی بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کی انگلی منہ میں ڈال کر کہا ابو بکر کے پیٹ میں حرام، یہ نہیں ہو سکتا، حرام نہیں کھانا۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور نہ کھانے دیا۔ اگر آپ سلف صالحین کے جو ہے وہ پڑھیں نا واقعات، سلف صالحین جو نیک لوگ گھروں سے اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے نا، ان کی بیویاں گھروں سے نکلتے ہوئے، وہ نیک متقیہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والی خواتین، وہ گھروں سے نکلتے ہوئے اپنے خاوندوں سے کہتی دیکھنا اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرتے رہنا، ہمارے لیے حرام نہیں اکٹھا کر کے لے کے آنا، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال لے کر آنا، حلال۔ آج کی خواتین کیا کہتی ہیں؟ سانو پیسے لے آگے دے، جتوں مرضی لے آگے دے۔ یہ فرق ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس بات پر ہو جاتا ہے کہ شادی آ گئی ہے، بندہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں، میں تجھے اتنے کپڑے کدھر سے لے کر دوں؟ وہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، جتوں مرضی لے آگے دے۔ یہ اتنی سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین کی بیویاں ان کو کہتی اللہ کے بندے گھر سے نکل رہا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ہمارے معاملے میں نا اللہ سے ڈرنا، ہمیں جو کھلانا وہ حلال کھلانا، حلال حرام نہ کھلانا۔ کیونکہ لقمہ حرام کی وجہ سے، یاد رکھیں، لقمہ حرام بندے کے پیٹ میں چلا جائے نا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس بندے کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا۔ اور عبادت کہاں پر جائے گی؟ گویا کہ آپ کی عبادات کا تعلق جو ہے وہ حلال کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کے کھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ پیٹ کے اوپر حلال ڈال رہے ہیں نا اپنے پیٹ میں، تو پھر آپ کی عبادت بھی قبول ہونی ہے، ورنہ آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہونی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ دور دراز سے پراگندہ حالت کے اندر، گرد و غبار، دور، پہلے سفر اسی طرح ہوتے تھے، گھوڑوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، دور دراز سے ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے احرام باندھا ہوا میقات سے، اور کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا، اللہ میں آ گیا، میری حاضری قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تو چاہے دور دراز سے آیا ہے، تو چاہے کتنی مشقت اٹھا کر آیا ہے، گرد و غبار کے ساتھ آیا ہے، احرام باندھ کر آیا ہے، میرے گھر بیت اللہ میں آیا ہے، مجھے تیری حاضری قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تیرا مطعم حرام، تیرا کھانا حرام کا، مشرب حرام، تیرا پینا حرام کا، ملبس حرام، تیرا لباس، تیرا احرام حرام کا، غذی بالحرام، اور یہ جو تو جسم لے کر آیا ہے نا، جو تو غذا کھاتا ہے وہ بھی حرام کی ہے، لہذا بیت اللہ میں آنا بھی تیرا قبول نہیں۔ آج ہمارے ٹیکسوں کے اوپر یقین کرے دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ غریب عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پوری فیملی
پورا پورا کنبہ اور پورا پورا خاندان وہ جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، جا کر جو ہے وہ عمرہ کر کے آتا ہے، ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، بیت اللہ کے اندر چھوڑ کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ، یہ لقمہ حرام اور غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ، اس کے ساتھ تم عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو، لا لبیک ولا سعدیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا آنا مجھے قبول ہی نہیں، تو حرام کے پیسوں پر آیا ہے، تو حرام کے پیسے لے کر آیا ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی حرام کے پیسوں کے ساتھ جاتے ہیں، حرام کے کاروبار کے ساتھ جاتے ہیں، حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا گیا بندہ، وہاں پر بھی بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ اپنے علاقے میں رہ کر عبادت کرے تو اس کی عبادت کس طرح قبول ہوگی؟ بات یہ کر رہا تھا جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی، عبادت میں لذت نہ آنے کی اور عبادت میں مٹھاس نہ آنے کی۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حلال ہے یا آپ کے پیٹ کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالی رحمت کرے استاد محترم مولانا محمد یوسف مغل رحمہ اللہ، مجھے کہا کرتے تھے، میں پڑھتا تھا چھوٹا سا تھا، مجھے کہتے تھے بیٹا یاد رکھنا پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا، اور ساتھ ہی پنجابی کا شعر بھی سنایا کرتے تھے، اس کے کوئی 2 لفظ مجھے یاد ہے، وہ کولو فش ہو پیٹ بچائے یا منہ بچائے، اس طرح نا مجھے وہ شعر سناتے تھے۔ یاد رکھنا پیٹ میں لقمہ حرام نہیں ڈالنا، یہ حرام یہ آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، اور اس حرام کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ کرپشن کرنے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ حرام جوڑنے والے، یہ اپنی نسلوں کے لیے کئی کئی ایکڑ زمینیں اکٹھی کرنے والے اور کئی جو ہے وہ جائیدادیں بنانے والے، کروڑوں روپے اکٹھے کرنے والے، یاد رکھیں جس بندے نے لقمہ حرام کھایا، حرام کا مال اکٹھا کیا، ان کی اولادیں بھی نافرمان ہوتی ہیں۔ اولاد کی نافرمانی میں جو بنیادی وجہ ہوتی ہے نا، وہ لقمہ حرام ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلاتا ہے نا، میرا یہ یقین ہے اس بندے کی اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی۔ یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سود کھایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سود کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہوتی ہے، نسل بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حرام آپ کی نسلوں کو کھا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ مال حرام کا اکٹھا کیا ہوتا ہے نا، آپ بھی اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں نے ایسے ایسے واقعات پڑھے ہیں، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گجرانوالا میں میرے اپنے ایک عزیز بھی ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، سرمایہ دار آدمی ہے، اس کے بیٹے نے اپنی دادی کو قتل کر دیا، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، چھریوں کے ساتھ وار کر کے قتل کر دیا دادی کو، مال کی وجہ سے۔ انشورنس ہوتی ہے، جس بندے کے نام کے انشورنس ہوتی ہے، یہ بندہ ہمارے باپ کے نام انشورنس ہے، کروڑوں روپیہ ملے گا، وہ اپنے سگے باپ کو مار دیتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں۔ جتنا زیادہ مال آپ حرام کھلائیں گے، آپ سہولتیں تو ان کو دے رہے ہیں، گاڑی ان کو دے دیا آپ نے، بنگلہ ان کو دے دیا، سہولتیں، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ لقمہ حرام ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ ماں مر گئی ہے، ماں مر گئی ہے، جائیداد کا رولا ہے، جائیداد کا رولا۔ گاڑی کے اندر ابھی ایمبولینس کے اندر جو ہے وہ والدہ پڑی ہے، ایک بیٹا وکیل کے ساتھ آیا، سفید کاغذ ہے، اس کے ساتھ اس پر انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ لو، مری ماں دے انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ یہ حلال کھانے والے تو نہیں کر سکتے۔ میں نے اردن کے واقعہ پڑھا، اردن کی خبر پڑھی، اردن کے علاقے کی خبر پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ ایک بیٹا، اس کے والد کو انہوں نے قبر میں اتارا، تو جب قبر میں اتار دیا نا، آگے آگے سر والے حصے کے اوپر جو ہے وہ 4-5 سلیپیں جب رکھ دی نا، پھٹے ڈال دیے، تھوڑا سا سوراخ رہ گیا، بیٹا کہنے لگا اوہ میرا بٹوا کو، میرا کاغذ اندر گر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا جا اندر جا کے جو ہے وہ نکال لا۔ جب وہ اندر گیا نا، اندر جا کے اس نے جیب سے جو ہے وہ کاغذ نکالے، کاغذ نکال کر جو ہے وہ اس کے اوپر انگوٹھا لگوانے لگا، وہیں پر اس کو بھی موت آ گئی۔ لوگ قبر کے اندر بھی تمہارے انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ان حرام کھانے والوں، حرام اکٹھے کرنے والے لوگوں کو سکون میں دیکھا ہے؟ یہ شان و شوکت ہوتی ہے وقتی طور پر، واہ واہ ہوتی ہے، سٹیٹس بن جاتا ہے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے حرام کی وجہ سے، اور قبر میں بھی انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ کو خدا خوفی کوئی نہیں ہے۔ یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی
دنیا میں ہی نافرمان ہو جاتی ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کتنے بڑے بڑے ہمارے ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم اور ادھر ادھر کے پروٹوکول والے لوگ، کبھی جا کر دیکھیں ان کی قبروں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے، کتے بیٹھے ہوئے ہیں، بلے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ انہوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ لقمہ حرام آپ کی عبادت بھی کھا جاتا ہے، دعاؤں کو بھی کھا جاتا ہے، آپ کی اولاد کو بھی جو ہے وہ آپ کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگ نہیں دیکھے، الا ماشاءاللہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، یہ 60 سال تک حرام کھاتے رہتے ہیں، 60 سال تک خالی ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، حلال پر ان کا تنخواہ کے اوپر گزارا ہی نہیں ہوتا، یہ کہیں نہ کہیں گھپلے کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کو بندہ، سارے نہیں ہوتے ایسے، لیکن اکثریت گمراہی ہے، اکثریت بربادی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 60 سال کے بعد سفید رنگ کا رومال، سفید رنگ کی ٹوپی، اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ سر پر بیٹھ کر سب پہلی سب میں آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حرام کی وجہ سے بندے کی عبادت بھی نہیں ہے، جب تک جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ان کے پیسے ان کو واپس نہ کرو، یہ بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں آ کر۔ پھر صوفی بننے کا کیا فائدہ؟ جب آپ کے پاس قلم تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس عہدہ تھا، اس وقت ایمانداری کے ساتھ کام کرتے، ایمانداری کے ساتھ کھاتے، تھوڑے پر صبر کر لیتے۔ اتنی سہولتیں ملتی ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کا یقین کریں گزارا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں نا، قرآن مجید کے بعد دنیا میں افضل ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد نبی پاک کی صحیح ترین حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ آپ نے کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی پڑھے ہو نا، تو آپ کو یہ نقطہ نظر آئے گا، امام بخاری رحمہ اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا ملکہ دیا نا، ان کی پرورش، ان کی جو ہے وہ پیدائش، ان کے اوپر جو محنت ہوئی نا، وہ ایک دیندار گھرانے کے اندر لقمہ حلال کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے والد گرامی جو فوت ہونے لگے نا، اپنی بیوی سے، امام بخاری کی والدہ سے کہنے لگے، یہ میری کمائی ہے، کہ چند درم تھے، دینار تھے یا درم تھے، وہ یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ایسی کمائی ہے، ان میں حرام تو دور کی بات ہے، ایک درم، ایک روپیہ بھی شبے کا بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات، شک والا بھی نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے کیا کہنے لگے، حرام تو دور کی بات ہے، اس میں ایک درم بھی شک والا بھی نہیں ہے، شبہ والا بھی نہیں ہے، پیور حلال کے پیسے ہیں۔ وہ جو پیور حلال کے پیسے لگے نا اولاد پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نام عطا کیا، دنیا امام بخاری محمد بن اسماعیل کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم، آپ کا ٹوٹا ہوا سائیکل، آپ کا پنچر ہوا سائیکل جس میں اب ہوا بھرواتے ہیں پھر نکل جاتی ہے، ٹوٹا ہوا سائیکل، اللہ کی قسم اس بندے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے جو حرام کی لینڈ کروزر میں بیٹھتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی، آپ کا کرائے کا مکان، آپ کے پھٹے پرانے کپڑے، حلال کے پیسوں کے ساتھ کمائی ہوئی محنت کے پیسے، حلال کے ساتھ اپنی اولاد کے اوپر کی ہوئی محنت، اللہ کی قسم یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو حرام کے ساتھ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، جو بڑے بڑے بنگلوں اور بڑے بڑی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی جو ہے وہ اپنے اوپر اور افسوس نہ کیا کریں، کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لقمہ حلال دیا، اور مجھے لقمہ حلال اتنا دے وہ وافر ہو جائے، مجھے میرا دھیان بھی حرام کی طرف نہ جائے۔ اصل میں بات جو کر رہا تھا، ہمارے معاشرے میں کرپشن ایک معاشرتی ناسور ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آگہی نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا، تربیت نہیں ہے، حرام کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ حرام کا یہ نقصان ہے، حرام کھانے والے کو، حرام اکٹھا کرنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہم انہی لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے مارکا مار لیا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ پروٹوکول ان کو خود دیتے ہیں، خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خود ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ حرام اکٹھا کرتے ہیں، اسی حرام میں سے تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہم 30 مارکا بڑا مارکا ہم نے مار لیا ہے۔ میرٹ دیکھ لیں، کرپشن کی بنیادی وجہ میرٹ کی ناقدری ہے۔ میرٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہمارے ملک پاکستان میں، معاشرے میں ہے ہی کوئی نہیں۔
آپ چھوٹے سے چھوٹے سکیل دیکھ لیں، پہلا سکیل، دوسرا سکیل، درجہ چہارم کی نوکریاں، عام نوکریاں ہوتی ہیں، سرکاری اسکولوں میں دیکھ لیں، سرکاری محکموں میں دیکھ لیں، درجہ چہارم عام ایک جو ہے وہ نوکری ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے بڑے بڑے جو ہے وہ کردار، وہ بڑے بڑے افسر وہ ان نوکریوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، کتنے کتنے لاکھ میں کوئی پیپر آ جائے، اس پیپر کو بانٹا جاتا ہے، یہ پیپر پہلے دے دینا، پیسے دے کر پیپر لے لو، پیسے دے کر میرٹ بنوا لو، پیسے دے کر نوکری لے لو، اور غریبوں کے بچے محنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے غریب لوگ محنت تو کرتے ہیں، لیکن کوئی اللہ ماشاءاللہ کو کسی غریب کا بندہ جو ہے وہ آگے چلا جائے، ورنہ جا کر آگے یہ محنت حلال ہو، یہ جتنا آپ نے پیسے لگا کر بچوں کو دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں نا، بعد میں بیچارے یہ ایسے نوکری کے بغیر ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی غریب کا بچہ آگے نہیں آتا، کوئی میرٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، لاکھوں روپیہ لے کر نوکریاں دی جاتی ہے، چھوٹی سی نوکری ہے، اور اگر سکیل بڑا ہو جائے گا، نوکری بڑی ہو جائے گی، پیسے بھی، ریٹ بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ معاشرے میں بتایا ہی نہیں جاتا یار یہ حرام ہے، حرام اصل میں بتائے کون؟ جنہوں نے بتانا ہے وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے، جبے کبے والے، بڑی بڑی موٹی گردنوں والے، یہ ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے حق میں فتوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ فتویٰ ہے، یہ ایسی طرح، یہ ایسے ہے، اپنے اپنے مولوی رکھے ہوئے ہیں، ان کے حق میں مولوی بھی بول رہے ہوتے ہیں، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ لقمہ حرام یہ تمہاری نسلوں کو کھائے گا، یہ تمہیں برباد کر دے گا، یہ لوگوں کا پیسہ نہ کھاؤ، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ غریب بندہ بیچارہ پتہ نہیں کس طرح ٹیکس دیتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ٹیکس لگ کر آتے ہیں، یہ بھی کل گیس کے بل نہیں آئے، دیکھا نہیں کیا حال ہو گیا ہمارا، توجہ نہیں ہے، آگہی نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا، میرٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور جو بندہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے نا، یاد رکھیں اس کا اللہ پر توکل نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر یقین بھی نہیں ہے، وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں سمجھتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حلال کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے سارا سمیٹ لو۔ حالانکہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ جب ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی موت کب آئے گی۔ اور جب تک انسان اپنے رزق کا آخری لقمہ نوالا نہیں کھا لیتا، اس بندے کی موت نہیں آتی۔ رزق بندے کا پیچھا موت کی طرح کرتا ہے، موت کی طرح، صرف یہ کہا کہ تو کوشش کر۔ اور بنیادی وجہ ہمارے ملک کی بربادی کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدود اللہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتا ہو میں چوری کروں گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا، میں لوگوں کا حق ماروں گا، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، مجھے یہ سزا ملے گی۔ میں نے کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا تو مجھے جناب رسول اللہ کی حدیث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بلشت، ایک گٹھ، ایک بلشت جس بندے نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق اس بندے کی گردن کے اندر پہنایا جائے گا۔ وہ چاہے بہن کا حصہ کھائے، وہ چاہے بھائی کا حصہ کھائے، وہ اپنے ماں باپ کا حق مار جائے، وہ اپنی اولاد کا حق مار جائے، وہ ہمسائے کا حق مار جائے، یا جو ہے وہ کسی عہدے کے اوپر بیٹھ کر کسی کے اوپر ظلم کر دے۔ جو بندہ کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کرے، اس کو جو پتا ہو کہ مجھے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، لوگ مجھے برا بھلا سمجھیں گے، مجھے چوک کے اندر، چوراہے کے اندر لٹکا کر میرے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، چوری کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے مجھے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تو کیوں کوئی بندہ جو ہے وہ حرام کی طرف جائے گا؟ حرام عام ہی تب ہوتا ہے جب ان کو پتا ہے کہ بھئی کوئی سزا ہی کوئی نہیں ملنی، پتہ ہے کہ رشوت لگ جانی ہے، یہاں پر وکیلوں کو بھی رشوت لگ جاتی ہے، ججوں کو بھی رشوت لگ جاتی ہے، حال ہی کوئی نہیں۔ جہاں پر انصاف لینے جانا ہے اس کو باہر سے مل لیتے ہیں، لو یہ فیصلہ میرے حق میں کر دینا، یہ ہوتا ہے الا ماشاءاللہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہو وہ بندہ، ورنہ حال ہی کوئی نہیں ہے، حال ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دور کے اندر ایک فاطمہ نامی مخزومی قبیلے کی عورت نے چوری کی، وہ سردار کی بیٹی تھی یا کوئی بڑی عورت تھی، اس عورت نے جب چوری کی نا تو صحابہ نے، آپ نے فرمایا ہاتھ کٹیں گے، جب ہاتھ کٹیں گے صحابہ نے سفارش کی، حضرت اسامہ سے کہنے لگے آپ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ہیں، جا کر سفارش کیجئے۔ اور یہ سفارشی سسٹم ہمارے ہاں یہ لوگ ایم پی ایم این اے کے ساتھ یہ پتہ کیوں لگتے ہیں، اے اوکھے سوکھے وقت کے اندر کام آ جان گے تو چلو کوئی ڈنگا سیدھا کام کریں گے، کوئی تھانے کچہری چ کام آ جان گے، کوئی چوری کریں گے، کوئی ڈکیتی کریں گے۔ اور یہ جتنے کن ٹوٹے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے دھوکھے باز فراڈیے جنہوں نے گیس چوری کرنی ہوتی ہے، بجلی چوری کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے لوگوں کا حق مارنا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہوتی ہے، یہ صف اول کے اندر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کل کو ہمارے کام آ جائیں گے، ہم جتنے غلط کام کرتے رہیں گے تو تھوڑا ان کو دیں گے، تھوڑا خود رکھ لیں گے، کام چلتا رہے گا۔ یہ بنیادی وجہ ہے، سفارشی سسٹم ہے،
غریب بندے کی سنی کوئی نہیں جاتی، غریب بندے کو اندر دے دیتے ہیں، امیر بندے کی سفارشیں اتنی ہوتی ہیں اس کو تبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گھما پھرا کر سارا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ غریب بندہ قابو آئے، ہمارے تو لائسنس کے اوپر FIR ہو رہی ہے، ہمارا تو غریب بندہ ہیلمٹ نہ پہلے اس کے اوپر 2000 روپیہ کہنے کی بات ہے، اس کو مہلت نہیں ملتی، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے میں کدھر جاؤں۔ چلو کرنا چاہیے، قانون بھی دیکھنا چاہیے، لیکن چھوٹا غریب بندہ کو غلطی کرے اس کے اوپر ساری چڑھائی ہو جاتی ہے، جب کوئی امیر کرے اس کے لیے سفارشیں نکل آتی ہیں۔ حضرت اسامہ بھی سفارش لے کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم فاطمہ نامی عورت کی سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد اس وجہ سے ہو گئے جب ان میں سے کوئی امیر، کوئی چودھری، کوئی بڑا غلط کام کرتا اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب کرتا اس کے اوپر حد جو ہے نافذ کر دیتے، اس کو سزا دے دیتے۔ یاد رکھو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں یہ تو عام فاطمہ ہے نا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا وہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی ذمہ داری ہو، اتنا قانون کا پاس ہو، یہ لوگ کیوں نہیں حدود اللہ کا نفاذ چاہتے؟ یہ کیوں نہیں اسمبلیوں کے اندر اسلامی قانون بننے دیتے؟ یہ کیوں اسلامی قوانین کے خلاف ہیں؟ یہ کیوں کوڑے مارنے کے خلاف ہیں؟ یہ کیوں سنسار کرنے کے خلاف ہیں؟ یہ کیوں اسلامی حدوں کے خلاف ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سب سے پہلے ان کے ہاتھ کٹیں گے، اگر اسلامی حدیں نافذ ہوئی تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ کٹیں گے، غریب بندہ تو بعد میں آئے گا، سب سے پہلے ان کے ہاتھ کٹیں گے۔ حدود اللہ کا نفاذ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، دور دور تک اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا میں کر رہا ہوں، تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے نا اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں نہ روک سکتا زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں نہ روک سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیں ہمارے معاشرے میں جتنی بڑی بڑی کرپشن کرنے والے، حرام کھانے والے یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے میں فخر نہیں محسوس کرتا ہمارا معاشرہ؟ ہم ان لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، چلو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے تو بول دو، آپ نے تو نہیں پڑے ہوئے، زبان پھول تو نہیں گئی، چھالے تو نہیں پڑے ہوئے، لیکن بجائے ان لوگوں کی کرپشن کو غلط کہنے کے حرام کھانے والے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہے، خائن کا ساتھ دینے والا بھی خائن ہے، دھوکہ دینے والے کا ساتھ دینے والا بھی دھوکے باز ہے، چوری کرنے والے کا ساتھ دینے والا بھی چور ہے، ڈاکو کا ساتھ دینے والا بھی ڈاکو ہے، فراڈیا کا ساتھ دینے والا بندہ بھی فراڈی ہے، وہ گناہ کے کام کے اندر ملوث ہو رہا ہے، وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں کے ساتھ فوٹو، فلاں کے ساتھ فوٹو، اگر ان لوگوں کو ہم نے پوچھا ہو نا، یقین کریں ہم نے کبھی پوچھا ہو نا، اللہ کے بندو ہمارے پاس تو ساری عمر ہوگی ہمیں محنت کرتے ہوئے، ہمارے پاس تو کبھی گاڑی نہیں آئی، ہمارے پاس تو اتنی لمبی چوڑی جائیداد نہیں آئی، ہمارے پاس تو اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں ہے، تمہارے پاس کدھر سے آگے؟ کیسے بنا لیے تم لوگوں نے؟ کیسے آگے تمہارے پاس؟ ہم ان لوگوں کو خود پروٹوکول دیتے ہیں، ان لوگوں کو خراب ہم لوگوں نے کیا ہے کہ کرو کرپشن، کرو حرام اکٹھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس تھوڑا جہا سانو دے دیا جے، ساڈی نالی بنوا دیا جے تو ساڈے گٹر بنوا دیا جے، اسی تواڈے نال ہاں، بس یہ ہماری حالت ہے۔ مسلمان ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان دنوں میں آ کر یہ جو بندے 5 سال تک ہمیں نظر نہیں نہ آتے، جمہوریت نہیں پہلی بربادی ہے، اس سسٹم میں کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ جمہوریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 5 سالوں کے بعد ہمارا تو ان لوگوں تک رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم لوگ تو اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے، ہماری تو حالت یہ ہے، وہ چند ایک ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو پالش کرنے والے، مالش کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کو اٹھانے والے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، باقی کوئی چکر نہیں ہے۔ اب 5 سال ہو گئے ہیں، اب حالت یہ ہو گئی ہے، اب یہ آ کے آپ پر دروازوں پر دستک دیں گے، اب ان کو شادی میں بلاؤ یہ بھاگ کر آئیں گے، آپ کی کوئی فوتگی ہو جائے یہ بھاگ کر جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ اب یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ یہ دروازے دستک دے دے کر کہیں گے تہاڈی کوئی فوتگی تو نہیں ہوئی، تعزیت کروا لو،
اب حالت یہ ہو گئی ہے، دستک دے دے کر کہتے ہیں تہاڈی کوئی فوتگی تو نہیں ہوئی، تعزیت کرنی اسی، آؤ تہاڈے واسطے تعزیت کر، اسی تہاڈے نال ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی نا، حضرت ابوبکر نے پہلا خطبہ دیا، پہلا خطبہ پتہ کیا الفاظ سے پہلے خطبے میں کہنے لگے لوگوں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، لوگوں مجھے حکومت ملی ہے، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر مجھ سے کوئی برا کام ہو جائے نا میری اصلاح کرنا۔ فَقَوِّمُونِی کا دوسرا مطلب یہ ہے مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں صحیح کروں تو میرا ساتھ دینا، میری مدد کرنا، اگر میں غلط کام کروں مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ آج آپ کریں ہیں ان لوگوں کے خلاف کوئی بات، انہیں تھوڑے تے فہیم پا دینی ہے، انہوں نے آپ پر کوئی کیس پاس ڈال دینا ہے۔ وہ میں نے ایک بندے سے کہا یار آپ یہ کنکریٹ ڈال رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے آپ پیچھے ہوئے ہو آفا صاحب، کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کروا دیں گے ایم پی اے صاحب، یہ ہماری حالت ہے۔ کار سرکار میں مداخلت کا پرچے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے۔ امیر المومنین ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر میں صحیح کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلط کام کروں مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ آپ کریں ان لوگوں کو سیدھا کر سکتے ہیں؟ حرام کھاتا تو کھاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ نیکی کے کاموں کا حکم نہیں دیں گے، برائی کے کاموں سے منع نہیں کریں گے، تو پھر حالت یہ ہو جائے گی لوگ دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کر لو دعا، کتنی دعائیں کر رہے ہیں، بارش ہو جائے بارش ہو جائے بارش ہو جائے، بارش ہو رہی ہے، ہماری دعا اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اللہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ دے دے۔ اچھا دعا حضرت امیر المومنین جیسی عمر والی، حرکتیں ہماری جو ہے وہ حجاج بن یوسف والی ہیں، پکڑ پکڑ کر اس نے بندے مارے، اچھا بھی تھا، لیکن جو حالت ہماری ہو گئی ہے نا، ہم دعوے کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں امیر المومنین والی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر، حضرت عمر کے دور کے اندر نا کرتے آئے، کرتے کپڑے آئے، امیر المومنین صحابہ میں ایک ایک کپڑا تقسیم کر دیا، اپنے حصے میں بھی ایک کپڑا آ گیا۔ وہ کپڑا اتنا سا تھا کہ کسی کا کرتا نہیں بنا، قمیض نہیں بنا، کرتا نہیں بنا۔ ایک مجلس میں امیر المومنین نے اسی کپڑے کا کرتا پہنا ہوا، کپڑے کا قمیض بنا کر پہنا ہوا، صحابہ نے پکڑ لیا، کھڑے ہو کر مجلس کے اندر کہہ دیا امیر المومنین جو کرتے ہمارے حصے میں آئے تھے، ہمارا تو وہ کرتا اور قمیض نہیں بنا اس کپڑے کے ساتھ، آپ کا کس طرح بن گیا؟ امیر المومنین ہے، کون ہے؟ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، کہ جو کپڑے ہمیں ملے ہیں ہمارا قمیض نہیں بنا، آپ کا قمیض کس طرح بن گیا؟ تو امیر المومن کیا کہتے ہیں؟ ایک کپڑا میرا تھا، ایک کپڑا میرے بیٹے کا تھا، میرے بیٹے نے مجھے دے دیا، اس کی وجہ سے یہ کرتا بن گیا۔ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں سے، سوال کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ بھائی ہم بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے، پھر ان کو تحفے میں گاڑیاں دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، کون دیتے ہیں؟ جن کا فراڈ اور جن کا دھوکہ ان لوگوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نشہرہ ورقہ جاتا تھا پڑھانے کے لیے، موٹر سائیکل پر میں جاتا، راستے میں بڑے دیہات آتے، ایک دن میرے استاد ایک میرے ساتھ تھے، کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلے، میں ان کو ساتھ بٹھایا، چلا گیا، راستے میں دیہات آیا، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ پیلیوں کی پیلیاں، کتنی پیلیاں، کتنی دیر تک ہم چلتے رہے موٹر سائیکل پر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ کس بندے کی ہے؟ کہنے لگے یہ جگہ ایک کلرک کی ہے۔ کس کی ہے؟ کلرک۔ کلرک کا کتنا سودا ہوتا ہے؟ چھوٹا موٹا ہوتا، 8-9 سکیل۔ حافظ صاحب یہ ساری جگہ ایک کلرک کی ہے جو اس نے رشوت کی کمائی سے بنائی ہے۔ قبر میں کتنی جگہ ملنی ہے؟ اللہ قبر یاد ہو اتنی لمبی چوڑی پیلیاں بھی رہ جائیں گی، یا بنگلے کے محلات، یہ گاڑیاں، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیا صحابہ نے کہ ہمیں تو جو کپڑے ملے تھے اس کے اندر کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کس طرح بن گیا؟ کدھر سے بن گیا؟ تو پیارے بھائیو معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے وہ ایسے نہیں آ گئی،
معاشرے کے اندر جو تنگ دستی ہے، جو حرام خوری ہے، جو بے برکتی ایسے نہیں آ گئی۔ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھتے نہیں، ٹٹولتے نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، نعرے مارتے ہیں۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، ایک بندہ پیسے کھاتا رہتا ہے، پیسے کھاتا رہتا ہے، اکٹھے کرتا رہتا ہے، جب پارٹیوں نے اسے ٹکٹ دیا، پارٹیاں اپنی بدلیاں کہ نہیں بدلیاں انہوں نے؟ یہ کتنے بندے ہیں اب جن لوگوں نے اپنی پارٹی تبدیل کر لیا کیا کہ نہیں کی؟ کس وجہ سے؟ سانو ٹکٹ نہیں ملیا۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے، یہ الیکشن لڑنے والے لوگ، حرام اکٹھا کرنے والے لوگ، چسکا ہی ایسا ہے، وہ حرام کے اوپر اپنی پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ہے وہ یہ ایک ان کے مزاج کے خلاف چیز ہے کہ بھائی ہمیں حکومت نہیں ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا جو ہے یہ سسٹم، ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ نہیں تبدیل کر لیتے۔ وہ لوگ اپنی پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں، ہم اپنی سوچ نہیں تبدیل کرتے۔ سوچ کیا تبدیل کرنی ہے؟ اور دفع کرو، جہنم میں پھینکو ان لوگوں کو۔ کیوں ان لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہو جو آپ کو اور آپ کے بچوں کا مستقبل کھا گئے؟ انہوں نے حرام اتنا اکٹھا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہے۔ ان حرام کھانے والوں نے ہم حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر دیا۔ مزدور کی مزدوری دیکھ لے کتنی ہے، پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد اتنی مزدوری نہیں ہے جتنا بل آ جاتا ہے۔ یہ 2-3 سال حکومت بننے کے بعد بھی آپ کو ان لوگوں نے پوچھنا نہیں۔ کوئی کہے گا ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بھی، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اس جمہوری سسٹم اور اس نظام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں، لیکن کم از کم آپ لوگ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور برائی کو غلط تو کہہ سکتے ہیں نا۔ اس پارٹی بازی نے، اس جو ہے وہ آپ کی تنظیم سازی نے یا آپ کے جو ہے وہ برادری ازم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ساری برادری جھوٹے دے نال لگی ہے تو سارے جھوٹے نال لگ گیا، چلو کام ختم۔ ایک بندہ غلط ہے، پتہ ہے اس کے پاس حرام کا پیسہ حرام اکٹھا کر رہا ہے، ایک بندہ غلط ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، چلو کام ختم۔ مسلمان تو نہیں ہوتا نا، مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے برائی کرتے ہوئے کوئی بندہ کسی کو دیکھ لے اس کو روکے، وہ جواب دے عوام کی عدالت کے اندر کہ بھائی ہم لوگ تو جلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اللہ معاف کرے ہمارا کوئی مر جائے نا تو قبر کے پیسے نہیں ہوتے۔ 10,000 روپیہ لیتا قبر بنانے والا، ایک بندے کے پھٹے لینے کے لیے، قبر کے لیے میں پھٹے لینے کے لیے گیا نا، 18,000 کے پھٹے ملے، 18,000 کے۔ کتنے ہو گئے؟ 10 تے 18، ہاں جی 28 تے کفن دفن رجے بیچی، کفن بھی پالو بھائی، سارا سامان پالو۔ 30-40 ہزار دے وچ تسی مرن دے ہو، سانو نپنا بھی آسان نہیں ہے، کسی کی اتنی مزدوری؟ اور پھر حالت دیکھ لیں کیا ہے قبرستانوں کی، ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے، لیکن اللہ ایسے نہیں رحم کرتا۔ میرا کام ہے توجہ دلانا، میرا کام ہے آپ کے ضمیر کو جگانا اور آپ کو بتانا کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ وہ میں حرام کھاؤں، وہ مسجد کے نام پر کھاؤں، وہ مدرسے کے نام پر کھاؤں، حرام حرام ہے۔ یہ عہدیدار کھائیں پھر بھی حرام ہے۔ معاشرے کے اندر لقمہ حرام کرپشن ہوتی ہی تب ہے جب ہم لوگ غلط کو غلط نہیں کہتے، غلط کو غلط نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتے۔ اب تو موسم ہے نا، اس موسم کے اندر ان لوگوں کو ضمیر کو جگائیں، لیکن جاگنے والا کوئی نہیں جاگے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے لقمہ حرام ایسی بری چیز ہے، یہ کبھی بھی آپ کے ضمیر کو جاگنے نہیں دیتا، یہ آپ کو بھی کھا جاتا ہے، آپ کی عبادات کو بھی کھا جاتا ہے اور آپ کی نسلوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو بتائیں کہ حضرت صاحب یہ جو ہمارا خون نچوڑ کر آپ حرام اکٹھا کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی اولاد نے آپ کی قبر پر پیشاب کرنا ہے۔ ان لوگوں کو پکڑ کر پہلے عہدیدار لوگوں کی، پہلے MP اور MLA کی، پہلے عہدیدار لوگوں کی قبروں پر لے کر جائیں اور جا کر دکھائیں ان کو، یہ پڑھا ہے، بولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے، پھر آنا میرے پاس۔ اگر ہم ان لوگوں کو پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، یہ کبھی بھی اپنی جو ہے وہ ضمیر ان کا نہیں جاگے گا اور یہ لوگ اسی طرح کے حرام کاری کرتے ہی رہیں گے، حرام کاموں میں ملوث ہی رہیں گے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، یہ الیکشن کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہے، ہم لوگ حلال کے پیسوں سے کیوں نہیں لگاتے؟ کوئی بندہ ہے آج کے مہنگائی کے دور کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ اپنا حلال کا لگا دے ان کاموں کے اوپر؟ آخر کیا چسکا ہے یہ چسکا ہی یہ ہے کہ جس نے کروڑ لگانا ہے اس نے 5, 10, 20 نکال لینا، اس نے
ساری سیاست کا نچوڑ کیا ہے؟ گلیاں اور گٹر، بس یہ ہماری سارا سسٹم ہے جمہوری۔ پھر 5 سال ان لوگوں نے اپنی عیاشی کرنی ہے، بے دینی کے اوپر ان لوگوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، کوئی اسلام نام کی چیز نہیں۔ بناؤ قانون، ان سے سوال کرو کتنے قانون بنائے اسلامی تم نے؟ کدھر ہے اسلام کی حدود؟ تمہارے آئین میں لکھا ہے کہ آئین جو ہے سپریمیسی آف لا ہے، قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت۔ کدھر ہے قرآن و سنت کا کوئی قانون ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے، پوچھا کوئی؟ پوچھو، اگلے دن ہی پرچہ ہوئے گا تھوڑے تے، بھگتتے رہنا۔ لیکن کم از کم ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں، سوشل میڈیا، جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، مجھے بندے تو نہیں کھا رہے، میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھے ان کے شر سے بھی بچائے، میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں بھی تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ منہ سے آگ نہیں نکالتے، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے ضمیر کو جگائیں کہ تم مسلمان ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رہو، یہ تم نے ہمیشہ دنیا پر نہیں رہنا، یہ حرام کم اکٹھا کرو، یہ لوگوں کا پیسہ لوگوں پر لگاؤ، ہمارا پیسہ ہم پر لگاؤ، یہ تمہاری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ لیکن اب حالت کیا ہو گئی ہے؟ اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ مسجدوں میں بھی یہ لوگ آتے ہیں، ان کو ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، مسجدوں میں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت کس طرح جاگے گی؟ بتائیں کس طرح جاگے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچائے، اللہ ہمیں حلال اتنا وافر دے دے کہ ہمارا دھیان ہی حرام کی طرف نہ جائے، اللہ ہمارے رزق حلال وسیع عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان، دشمن ہر طرف سے ملک پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔